أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس له دافع. کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا، روکنے والا، ہٹانے والا نہیں۔ من اللہ ذی المعارج. اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ عروج یعنی بلندی اور اونچائی۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. فرشتے اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا. بس اے نبی صبر کریے، شائستہ صبر۔ انہم یرونہ بعیدا. یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا. اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ. وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ. اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. حالانکہ وہ جگری دوست ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو فدیے میں دے دے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ. اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو فدیے میں دے دے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ. اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ یعنی خود غرضی کی انتہا اس دن سامنے آئے گی کہ آدمی ان سارے رشتوں کو بھلا کر اور ان سب لوگوں کو اپنی جان کے بدلے میں دینا چاہے گا اور اپنے آپ کو بچانا اور چھڑانا چاہے گا، جبکہ دنیا میں انہی سب رشتوں کی خاطر انسان معلوم نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ. ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی۔ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ. جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی۔ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ. پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ. اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔ اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا. انسان تھوڑ دلا یعنی کچے دل والا پیدا کیا گیا ہے۔
اذا مسه الشر جزوعا، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں. الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں. والذین فی اموالهم حق معلوم، جن کے مالوں میں مقررہ حق ہوتا ہے. للسائل والمحروم، سائل اور محروم کے لیے. والذین یصدقون بیوم الدین، جو روز جزا یعنی بدلے کے دن کو برحق مانتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو اور نڈر ہو جائے. والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین، بجز اپنی بیویوں کے یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے استمتاع پر ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، البتہ جو اس کے علاوہ یعنی بیویوں کے علاوہ اور اپنی مملوکہ عورتوں کے علاوہ اپنی خواہش نفس پوری کریں اور اپنی شرمگاہ کا بیجا استعمال کریں تو ایسے ہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں. والذین هم بشہاداتهم قائمون، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں. راست بازی یعنی سچ بولنے پر اور سچائی پر قائم رہتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. تو عذاب سے اللہ نے ان نمازیوں کو بچانے کی اور محفوظ رکھنے کی بات فرمائی جن کے اندر اوپر گزری ہوئی خصوصیتیں اور خاصیتیں موجود ہوں، اور اس کے بعد پھر آخر میں نماز کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا. اس سے ہم جان سکتے ہیں اور اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کی دین میں اور ایک مسلمان کی زندگی میں اگر واقعتاً وہ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے کس قدر اہمیت ہے، اور نماز کی پابندی کی کس قدر تاکید ہے، اور اللہ کو کس قدر اس کی حفاظت مطلوب ہے. اولئک فی جنات مکرمون،
یہی لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، بس اے نبی کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے عن الیمین وعن الشمال عزین، گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ ایطمع کل امرئ منہم ان يدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا اسے یہ خود جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں۔ علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، لہذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دیں یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن تک پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین، وصلی اللہ وسلم على سیدنا ونبینا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔